الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن ذرعه القيء لم يفطر لقوله صلى الله عليه وسلم من قاء فلا قضاء عليه ومن استقاء عمدا فعليه القضاء ويستوي فيه ملء الفم فما دونه فلو عاد وكان ملء الفم فسد عند أبي يوسف رحمه الله لأنه خارج حتى انتقض به الطهارة وقد دخل. وعند محمد رحمه الله لا يفسد لأنه لم توجد صورة الفطر وهو الابتلاع. وكذا معناه لأنه لا يتغذى به عادة وإن عاد فسد بالإجماع لوجود الإدخال بعد الخروج فيتحقق صورة الفطر. وإن كان أقل من ملء الفم فعاد لم يفسد صومه لأنه غير خارج ولا صنع له في الإدخال وإن أعاد فكذلك عند أبي يوسف لعدم الخروج. وعند محمد يفسد صومه لوجود الصنع منه في الإدخال. اگر روزے دار کو خود بخود قے آ گئی تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس کو قے ہوئی اس پر قضا واجب نہیں ہے اور جس نے عمدن قے کی اس پر قضا ہے اور اس میں منہ بھر کر اور اس سے کم برابر ہے. پھر اگر وہ قے اندر چلی گئی اور منہ بھر کے تھی تو امام ابو یوسف کے یہاں روزہ فاسد ہو جائے گا کیونکہ وہ خارج ہے حتیٰ کہ اس سے وضو ٹوٹ جائے گا اور پھر یہی داخل بھی ہو گئی. اور حضرت امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں روزہ فاسد نہیں ہوگا کیونکہ فطر کی صورت نہیں پائی گئی اور وہ نکلنا ہے، اور ایسے ہی افطار کا معنی بھی نہیں پایا گیا اس لیے کہ اس سے عادتاً غذا نہیں حاصل کی جاتی. اور اگر روزے دار نے قے کو لوٹا لیا تو بالاتفاق روزہ فاسد ہو جائے گا کیونکہ خروج کے بعد ادخال پایا گیا، لہذا افطار کی صورت متحقق ہو گئی. اور اگر منہ بھر سے کم قے ہوئی تھی اور پھر لوٹ گئی تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا کیونکہ نہ تو وہ خارج ہے اور نہ ہی اس کے ادخال میں روزے دار کا کوئی عمل ہے. اور اگر روزے دار نے اسے لوٹا لیا تو حضرت امام ابو یوسف کے یہاں یہی حکم ہے اس لیے کہ خروج نہیں ہے. اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا کیونکہ ادخال میں صائم کا فعل موجود ہے. عزیز بچوں، روزے میں قے ہونے کی ممکنہ صورتیں اور ان کے احکام. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو خود بخود قے ہوئی تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا اور اس پر قضا بھی واجب نہیں ہوگی. اگر کسی شخص کو خود بخود قے ہوئی تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا اور نہ ہی اس پر قضا واجب ہوگی. اور اگر جان بوجھ کر
کسی نے قے کی تو اس کا روزہ بھی فاسد ہوگا اور اس کی قضا بھی واجب ہوگی، کیونکہ حدیث میں ہے من قاء فلا قضاء علیہ ومن استقاء عامدا فعلیہ القضاء، جسے خود بخود قے ہو جائے اس پر قضا نہیں ہے، اور جس نے جان بوجھ کر قے کی ہو اس پر قضا واجب ہے۔ وَيَسْتَوِي فِيهِ، فرماتے ہیں کہ اگر خود بخود قے ہو گئی تو وہ مفسد صوم نہیں ہے، خواہ منہ بھر کے ہو یا منہ بھر سے کم ہو۔ بہر صورت اگر وہ خود بخود آئی ہو اور غیر اختیاری ہو تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ حدیث من قاء فلا قضاء علیہ مطلق ہے اور اس میں قلیل و کثیر کی کوئی تفصیل نہیں ہے۔ فلو عاد، اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر خود بخود منہ بھر کے قے ہوئی اور پھر وہ اندر واپس چلی گئی تو حضرت امام ابو یوسف کے یہاں روزہ فاسد ہو جائے گا، کیونکہ وہ قے خارج ہے، کیونکہ وہ قے خارج ہے، یہاں تک کہ اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ فلو عاد، عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر خود بخود منہ بھر کر کے قے ہوئی اور پھر وہ اندر واپس چلی گئی تو امام ابو یوسف کے یہاں روزہ فاسد ہو جائے گا، کیونکہ وہ قے خارج ہے، یہاں تک کہ اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور چونکہ خارج ہونے کے بعد وہ قے پھر اندر داخل ہو گئی، اس لیے باہر سے اندر جانے والی چیز کی طرح ہو گئی، اور باہر سے اگر کوئی چیز اندر چلی جائے تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اسی طرح اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ لیکن امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ فساد صوم کے لیے صورتاً یا معناً افطار ضروری ہے، اور یہاں نہ تو صورتاً افطار ہے اور نہ ہی معناً۔ صورتاً افطار تو اس وجہ سے نہیں ہے کہ افطار کا ظاہری مفہوم ہے کسی چیز کو منہ میں ڈال کر نگلنا، اور صورت مسئلہ میں قے خود بخود اندر چلی گئی ہے، روزے دار نے اسے نگلا نہیں ہے، اور یہاں معنن بھی افطار نہیں پایا گیا، اس لیے کہ افطار معنوی کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو بطور غذا کھانا، اور قے بطور غذا استعمال نہیں کی جاتی ہے۔ لہذا جب صورتاً اور معنن دونوں طرح افطار نہیں پایا گیا تو آخر کس وجہ سے ہم روزے کو فاسد قرار دے دیں؟ وَإِنْ أَعَادَ، فرماتے ہیں کہ اگر روزے دار نے از خود قے خارج کو اندر کر لیا، روزے دار نے از خود قے خارج کو اندر کر لیا تو بالاتفاق اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، کیونکہ خروج کے بعد دخل پایا گیا، اس لیے صورتاً فطر پایا گیا، اور فطر صورتی مفسد صوم ہونے کے لیے کافی ہے، لہذا اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ، اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر قے منہ بھر کر سے کم تھی اور نکلنے کے بعد خود ہی واپس چلی گئی تو بالاتفاق اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ منہ بھر کر نہ ہونے کی وجہ سے وہ قے غیر خارج کی طرح ہے، اور چونکہ از خود واپس چلی گئی اس لیے اس کے لوٹنے میں روزے دار کا کوئی عمل دخل بھی نہیں ہے، لہذا اس صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ فَإِنْ أَعَادَ، فرماتے ہیں کہ اگر منہ بھر سے کم قے ہوئی تھی اور صائم نے اپنے عمل اور اختیار سے اسے واپس لوٹا لیا تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس صورت میں بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ کیونکہ خروج متحقق نہیں ہوا، اور امام محمد کے یہاں روزہ فاسد ہو جائے گا، کیونکہ اسے واپس کرنے اور دوبارہ اندر داخل کرنے میں روزے دار کے عمل کا دخل ہے، لہذا ادخال کے متحقق ہونے کی وجہ سے اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ فَإِنِ اسْتَقَاءَ عَمَدًا مِلْءَ
فيه فعليه القضاء لما روينا والقياس متروك به ولا كفارة لعدم الصورة وإن كان أقل من ملء الفم فكذلك عند محمد لإطلاق الحديث وعند أبي يوسف لا يفسد لعدم الخروج حكما ثم إن عاد لم يفسد عنده لعدم سبق الخروج وإن أعاده فعنه أنه لا يفسد لما ذكرنا وعنه أنه يفسد فألحقه بملء الفم وكثرة الصنع۔ پھر اگر روزے دار نے عمدن منہ بھر کے قے کی تو اس پر قضا واجب ہے، اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کی، اور اس حدیث کی وجہ سے قیاس کو ترک کر دیا گیا ہے، اور صورت افطار نہ ہونے کی وجہ سے کفارہ واجب نہیں ہے۔ اور اگر قے منہ بھر سے کم ہو تو امام محمد کے یہاں یہی حکم ہے حدیث کے مطلق ہونے کی وجہ سے، اور امام ابو یوسف کے یہاں روزہ نہیں ٹوٹے گا اس لیے کہ سبقت خروج نہیں ہے، اور اگر روزے دار نے اسے لوٹایا تو امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے بیان کی، اور دوسری روایت یہ ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ چنانچہ امام ابو یوسف نے کثرت فعل کی وجہ سے اسے منہ بھر کے ہونے کے ساتھ لاحق کر دیا ہے۔ روزے میں عمدن قے کرنے کا حکم۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی روزے دار نے جان بوجھ کر منہ بھر کے قے کی تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، اور اس پر اس کی قضا واجب ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے ہماری بیان کردہ حدیث من استقاء فعلیہ القضاء سے یہی مفہوم نمایاں ہے، اور اس حدیث کے پیش نظر قیاس کو ترک کر دیا گیا ہے، کیونکہ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس صورت میں روزہ نہ ٹوٹے، اس لیے کہ روزہ کسی چیز کو اندر لینے اور داخل کرنے سے ٹوٹتا ہے، نہ کہ باہر نکالنے اور خارج کرنے سے۔ یہی وجہ ہے کہ روزے کی حالت میں پاخانہ پیشاب کرنے سے روزہ نہیں فاسد ہوتا، اسی طرح قے کرنے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہونا چاہیے، مگر چونکہ حدیث میں جان بوجھ کر قے کرنے سے قضا واجب کی گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ قضا اسی صورت میں واجب ہوگی جب روزہ فاسد ہو جائے، اسی لیے اس حدیث کے پیش نظر قیاس کو ترک کر دیا گیا ہے اور قضا واجب کی گئی ہے، مگر قے کرنے سے صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں صورتاً افطار نہیں پایا گیا، جبکہ صورتاً افطار کے لیے کسی چیز کو اندر داخل کرنا ضروری ہے، اور یہاں کسی چیز کا دخول نہیں پایا گیا، اس لیے صورتاً افطار نہیں پایا گیا، اور جب افطار نہیں پایا گیا تو ظاہر ہے کہ جرم ناقص ہو گیا، اور ناقص جرم سے کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ وَإِن كَانَ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے عمدن قے کیا لیکن یہ قے منہ بھر کے نہیں ہوئی بلکہ اس سے کم ہوئی، تو اس سلسلے میں حضرات صاحبین کے نظریے الگ الگ ہیں۔ چنانچہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ اس صورت میں بھی روزہ فاسد ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے عمدن قے کیا لیکن یہ قے منہ بھر کے نہیں ہوئی بلکہ اس سے کم ہوئی، تو اس سلسلے میں حضرات صاحبین کے نظریے الگ الگ ہیں۔ چنانچہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ اس صورت میں بھی روزہ فاسد ہوگا اور اس کی قضا واجب ہوگی، کیونکہ حدیث میں من استقاء عامدن مطلق ہے اور اس میں قلیل و کثیر کی کوئی تفصیل نہیں ہے، اس لیے جس طرح جان بوجھ کر منہ بھر کر کی جانے والی قے موجب قضا ہے، اسی طرح اس سے کم قے بھی موجب قضا ہے۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اگر قے منہ بھر سے کم ہو تو وہ موجب قضا نہیں ہے، کیونکہ قے قلیل کی صورت میں حکماً خروج نہیں پایا گیا،
اور جب خروج نہیں پایا گیا تو ظاہر ہے کہ روزہ بھی فاسد نہیں ہوگا۔ ثم ان عاد، اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی نے عمدن تھوڑی قے کی اور پھر از خود وہ قے منہ کے اندر واپس چلی گئی تو امام ابو یوسف کے یہاں روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ قے کے قلیل ہونے کی وجہ سے خروج ہی متحقق نہیں ہوا تھا، اور چونکہ وہی قلیل پھر اندر گئی ہے اس لیے دخول بھی متحقق نہیں ہوا، اور جب دخول متحقق نہیں ہوا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس روزے دار نے خود سے قے کو لوٹا لیا تو اس صورت میں امام ابو یوسف سے دو روایتیں ہیں۔ پہلی روایت ہے کہ روزے دار کے لوٹانے کی صورت میں بھی اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ قے کے قلیل ہونے کی وجہ سے دخول متحقق نہیں ہوا ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا، کیونکہ جان بوجھ کر قے کرنا اور پھر جان بوجھ کر اسے واپس لوٹانے سے قے قلیل کثیر کی طرح ہو گئی، اور روزے دار کے فعل نے اسے کثیر کے ساتھ لاحق کر دیا، اس لیے وہ مفسد صوم ہوگی، کیونکہ قے کثیر مفسد اور مفطر ہے۔ ومن ابتلع الحصاة او الحديد افطر لوجود صورة الفطر ولا كفارة عليه لعدم المعنى، اور جو روزے دار کنکری یا لوہا نگل گیا اس نے افطار کر لیا کیونکہ صورتاً فطر پایا گیا، اور اس پر کفارہ نہیں واجب ہے، اس لیے کہ معناً فطر معدوم ہے۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی روزے دار نے کنکری یا لوہا نگل لیا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس پر قضا واجب ہوگی، کیونکہ صورتاً فطر موجود ہے اور باہر سے ایک چیز اندر پہنچائی گئی ہے، لیکن اس شخص پر کفارہ نہیں واجب ہوگا، کیونکہ معنی فطر معدوم ہے، اس لیے کہ معنی فطر کا مطلب ہے کسی ایسی چیز کو اندر داخل کرنا جس سے غذا حاصل کی جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ کنکری اور لوہے سے انسان کوئی حیوان بھی غذا نہیں حاصل کرتا، اس لیے صفت غذائیت معدوم ہونے کی وجہ سے یہاں فطر معنوی معدوم ہوگا، فطر معنوی معدوم ہوگا اور کفارے کو ساقط کر دے گا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔